ماہ رمضان المبارک کا خونی چاند گرہن کہیں آپ کی خوشیاں نہ کھا جائے۔ آج ہی یہ 3 کام لازمی کر لینا، رزق، دولت، حفاظت، خوشحالی نسلوں تک رہے گی، کیونکہ برکت والے مہینے میں کبھی چاند کو گرہن نہیں لگتا تھا۔ اس سال 2026 میں پہلا بڑا چاند گرہن لگ رہا ہے۔ اس کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا، عروج شام 4:34 پر ہوگا، اختتام رات 7:23 پر ہوگا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس کی ننگی آنکھ سے دیکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑی قیامت کی علامتوں کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ قرب قیامت میں آپ کو اگر بتانا چاہوں تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ میں کچھ ایسی علامتیں بیان ہوئی ہیں جو اس کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے دنیا میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ دوستو، اس وقت جو دنیا میں حالات ہے، بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی جنگ آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم فی الوقت وہی کام کریں جب حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام نے کیے تھے۔ آج ہم اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی عزتوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنا مال و دولت بچانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ صحابہ کرام کا خوف خدا کتنا تھا، جب کبھی ایسا منظر ہوتا، ایسا موقع ہوتا، دیکھیں یہ سورج چاند کو گرہن لگنا، اور اس سے پہلے سورج کو بھی گرہن لگ چکا ہے، اس لیے چاند کو بھی گرہن لگ رہا ہے۔ اس لیے جب چاند مکمل طور پر زمین کے گہرے سائے میں داخل ہو جائے گا تو اسے مکمل چاند گرہن کہتے ہیں، اس لیے اسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت چاند اکثر سرخ یا تانبے جیسا دکھائی دے گا، اس لیے کہ وہ بلڈ مون ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، یہ 3 کام ہر بھائی، ہر بہن، ہر حاملہ خواتین، ہر بچے کو کر لینے چاہیے، ہر جوان کو کر لینے چاہیے، کہ کہیں اس کی وجہ سے آپ کی خوشیاں نہ چلی جائیں۔ دیکھیں چاند گرہن یہ ایک قدرتی فلکیاتی منظر ہے جس نے قدیم زمانے سے انسانوں کو متجسس کر رکھا ہے۔ جب رات کو آسمان پر چمکتا ہوا چاند اچانک سیاہی یا سرخی میں ڈوبنے لگتا ہے تو یہ منظر حیرت انگیز محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے محض ایک فلکیاتی واقعہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے روحانی علامت بھی مانتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ اس پر سائنس کیا کہہ رہی ہے، اس پر مذہب کیا کہہ رہا ہے، اس پر اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس پر ہمیں یہ 3 کام کرنا کیوں ضروری ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، اس کا صحیح درست وقت جو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دیکھیں چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ زمین سورج چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ اس صورت میں سورج کی روشنی چاند تک براہ راست نہیں پہنچ پاتی اور چاند مدھم یا سرخ دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف پورے چاند فل مون کی رات ہی ممکن ہے، کیونکہ اس وقت سورج، زمین اور چاند تقریباً ایک سیدھا میں ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو سادہ مثال سے اگر میں سمجھاؤں تو آپ کو ماننا پڑے گا چاند گرہن کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پورا چاند ہونا، سورج، زمین اور چاند کا تقریباً ایک سیدھا میں ہو جانا، چاند کا زمین کے مداری سطح کے قریب ہونا، اس لیے ہر پورے چاند پر گرہن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھیں اب کیونکہ چاند دن بدن پورا ہوتا جا رہا ہے، آج 11 رمضان، پھر 12 رمضان، پھر 13 رمضان، تو چاند تو پورا ہو چکا ہے۔ اب آگے جیسے 14ویں کا چاند ہم کہتے ہیں، 15ویں کا چاند کہتے ہیں، اب تو چاند مکمل ہو رہا ہے، اس لیے یہ گرہن حقیقت میں لگ رہا ہے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، اس میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرنی ہے، اس میں سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ پہلا کام ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ جب توبہ کر لیں گے تو زندگی بن جائے گی۔
3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی ٹائم آپ کے ہاں پاکستانی ٹائم کے مطابق جب تک جہاں بھی جس بھی دنیا کے کونے میں ہے وہی وقت کے مطابق وہی ٹائم کے مطابق چین میں ہے، فلسطین میں ہے، انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، جدھر بھی اس وقت آپ موجود ہیں وہی آپ یہ 3 کام لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس سے رزق، عزت، شہرت اور روحانی قوت کو کیسے بڑھانا ہے، اپنے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، ہم نے مشکلوں سے کیسے نکلنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے۔ اس لیے چاند گرہن کی اقسام ہیں: مکمل چاند گرہن، جزوی چاند گرہن، نیم سایہ چاند گرہن۔ ہر قسم کی اپنی ظاہری کیفیت ہوتی ہے۔ جب چاند مکمل طور پر زمین کے گہرے سائے میں داخل ہو جائے تو اسے مکمل چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور اسی طرح نیم سایہ دار گرہن، چاند گرہن کتنی دیر رہتا ہے؟ اب میں نے اس کے بارے میں آپ کو ٹائم بتایا ہے کہ مکمل چاند گرہن عموماً چند گھنٹے جاری رہتا ہے، اس لیے یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہیں۔ کیا سائنسی طور پر یہ چاند گرہن دیکھنا بالکل محفوظ ہے؟ یہ سورج گرہن کی طرح آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہیں، اس کی طرف براہ راست نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح روشنی دکھاتا ہے، کیونکہ چاند اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج کی روشنی لیتا ہے، اس لیے چاند کی طرف دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے اثرات جو پڑتے ہیں کیا ان سے جو خواتین حمل کے اندر ہیں، اسی طرح جو جانور حمل میں ہیں، یا اسی طرح ایسی خواتین کہتے ہیں اس وقت چھری نہ پکڑیں، اس وقت کوئی چیز نہ کاٹیں، اس لیے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے اوپر اثرات پڑ جائیں گے۔ اس لیے اس میں حضور علیہ السلام نے کون سے کام کیے تھے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ جتنی دیر تک گرہن رہے باوضو رہیں، اس میں استغفار کرنا پہلا کام جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلا کام آپ نے باوضو رہنا ہے اور سید الاستغفار، بڑا استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی خاص دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اس عشرے کی بھی دعا ہے اور وہ سید الاستغفار بھی ہے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زمین کا ماحول کا مطالعہ کریں، چاند کی سطح کا مشاہدہ کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگر کچھ نالج ہے، کچھ پڑھے لکھے ہیں، تو پھر آپ کو آج باوضو ہو کر پہلے آپ نے جب سے چاند گرہن کی مدت ہے، جس وقت سے جس وقت تک باوضو رہتے ہوئے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ نے یوں پڑھنا ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی میں تعداد بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس کے پڑھنے پر اگر سمندر کی جھاگ کے برابر یا سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو رب کائنات معاف فرما دے گا، اللہ تعالی معاف فرما دے گا اس بندے کو۔ اس لیے کہ چاند گرہن دیکھنے کے لیے کسی خاص چشمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب دیکھیں گے تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام اس گرہن کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے، حضور علیہ السلام نے چاند گرہن کے بارے میں ہمیں کیا حکم دے رکھا ہے۔ تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ گرہن میں حاملہ خواتین خاص احتیاط برتیں۔ خاص طور پر سائنسی ثبوت کے مطابق آپ کو بات عرض کرتا چلوں، اسلامی معلومات کے مطابق بھی بات عرض کرتا چلوں، کہہ رہے ہیں کہ یہ گرہن نحوست لاتا ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے، زندگی خراب ہو جاتی ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے، بعض ستاروں والوں کی عزتیں خراب ہو جاتی ہیں، دنیا پلٹ جاتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتی ہے، نظام زندگی دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آج ڈسکس ہو رہی ہیں مختلف چینلوں پر، مختلف ویلوگز میں بتایا جا رہا ہے، مختلف نیوز چینل پر بتایا جا رہا ہے، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ چاند گرہن
آپ کو اس چاند گرہن کو علم، غور، فکر اور ایمان کی تازگی کا موقع سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خوبصورت مکمل طور پر سائنسی فلکیاتی منظر ہے۔ تو اس کی علامت میں نے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ صحابہ کرام کا خوف خدا کس قدر تھا۔ روایات میں آتا ہے جب مدینہ منورہ میں چاند گرہن ہوا تو صحابہ کرام فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اسے اللہ کی نشانی سمجھا، نماز خسوف ادا کی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ گرہن کی تفریح نہیں بلکہ عبرت کا موقع سمجھتے ہیں۔ تو آج لوگ اس کو سیر و تفریح میں گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی اس میں خوشی منا رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کی نصیحت تھی، فرماتے تھے کہ جب بھی چاند گرہن لگے تو انسان کو اپنی زندگی کے گرہن کو یاد کرنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی کو گرہن تو نہیں لگ رہا، یعنی گناہ تو نہیں میں کر رہا، گناہوں کا گرہن تو میری زندگی میں نہیں لگ رہا، غفلت کا گرہن تو میری زندگی میں نہیں آ چکا، سستی کا گرہن تو میری زندگی میں نہیں آ چکا، ناکامیوں کا گرہن تو میری زندگی میں کہیں نہیں آ چکا، پریشانیوں کا گرہن تو نہیں میری زندگی میں آ چکا، کوتاہیوں کا گرہن تو میری زندگی میں نہیں آ چکا۔ تو اس کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے، جیسے یہ چاند کو گرہن لگ چکا ہے، کہیں میری زندگی کو گرہن تو نہیں لگ چکا۔ آسمان کا چاند تو کچھ دیر میں روشن ہو جاتا ہے، مگر دل کا چاند توبہ سے ہی روشن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بزرگ فرماتے تھے کہ ہمیشہ چاند گرہن میں استغفار کر لو تاکہ تمہاری زندگی کو جو گرہن لگ چکا ہے وہ ختم ہو جائے، تمہاری زندگی روشن ہو جائے، تمہاری زندگی منور ہو جائے۔ اس لیے دیہات کا ایک ایمان افروز منظر، پاکستان کے ایک گاؤں میں جب مکمل چاند گرہن لگا تو مسجد کے امام نے اعلان کیا، لوگوں گھروں سے نکل آئے، مسجدیں بھر گئی، اجتماعی دعا ہوئی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس رات دلوں میں عجیب نرمی اور خشوع محسوس ہوا ہے، اس لیے کہ جب ہم اس میں یہ عبادت کریں گے پھر ہمیں یہ لذت ملے گی، پھر ہمیں یہ راحت ملے گی، پھر ہمیں یہ سکون ملے گا، پھر ہمیں یہ عروج ملے گا، پھر ہمارا زوال ختم ہوگا، پھر زندگی میں بہار آئے گی، پھر زندگی میں موجیں ملیں گی، پھر زندگی سے غفلتیں ختم ہوں گی، پھر زندگی سے سستیاں ختم ہوں گی، زندگی کے معاملات درست ہوں گے۔ ایک طالب علم کا مشاہدہ ہے، ایک طالب علم پہلی بار دوربین سے چاند گرہن دیکھ رہا تھا، جب چاند آہستہ آہستہ سرخ ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کتابوں میں پڑھا تھا مگر آج اللہ کی قدرت آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ علم اور مشاہدے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اس لیے یہ مشاہدے دیکھنے سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا نشانیاں ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو سرخ کر دیتا ہے، کبھی سفید کر دیتا ہے، کبھی ہر طرف سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی سیاہیوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی ہمیشہ روشن رہے۔ اب یہ کلمات، یہ دعا، یہ سید الاستغفار اور وہ استغفار کی دعا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو 70 بار آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، چاہت کے ساتھ پڑھنا ہے، سچی توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے، جو بھی زندگی کی خطائیں ہیں ان کو سوچ کر پڑھنا ہے، اور اس لیے کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اس دن کو، اس موقع کو غفلت میں، سستی میں گزار دیتے ہیں، سوائے پھر ان کی زندگی میں الجھنوں کے، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں خیر ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے۔ تو جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے، زندگی میں کامیابیاں۔ یہ پہلا کام میں نے عرض کر دیا ہے۔ پہلے کام کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں، ایک باوضو رہنا، دوسرے نمبر پر آپ نے اس تسبیح کو 70 بار پڑھنا۔ اب یہ 2 چیزیں جب آپ کر لیں تو یعنی یہ ایک کام اس کو تصور کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آگے جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، پھر اسی طرح تیسرا کام کرنا ہے۔
جو ترتیب ہے تینوں کام کرنے کی، جو پہلے بتایا گیا اس کو پہلے کریں گے، جو بعد میں بتایا گیا اس کو بعد میں، جو تیسرے نمبر پہ بتایا گیا اس کو تیسرے نمبر پہ کریں گے، ترتیب طریقہ کار یہی رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی روحانی قوت بڑھ جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، زندگی کا گرہن ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب آج رب کائنات کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر لیں تو اس پر پورا اترے۔ دیکھیں خاتون بچپن سے گرہن سے ڈرتی تھی، بڑا خوف کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا یہ منحوس ہوتا ہے۔ بعد میں انہوں نے صحیح دینی تعلیم اور سائنسی حقیقت جانی تو انہوں نے کہا میں ڈرتی تھی، حالانکہ یہ تو اللہ کی نشانی تھی۔ اس کے بعد وہ ہر گرہن پر نفل اور دعا کا اہتمام کرنے لگی، پھر زندگی ایسی بدلی، پھر حالات ایسے بدلے، جہاں جاتی جدھر قدم رکھتی کامیابیاں مقدر بن جاتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں اس سے یہ نقصان ہونے والا ہے، زندگی میں یہ نوست آنے والی ہے، حاملہ خواتین کو نقصان ہونے والا ہے، بچوں کو نقصان ہونے والا ہے، یہ تو غلط عقیدہ بتایا جاتا ہے، کھانے خراب ہو جاتے ہیں، یہ بے بنیاد بات بتائی جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بے بنیاد چیز ہے۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا نہ چاند کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ سورج کسی کو نقصان دے سکتا ہے، یہ